السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج ہم انشاءاللہ عز و جل اپنی اس مختصر سی ویڈیو میں اللہ کے ولیوں کے بارے میں ہم جانیں گے۔ آج اپنی اس مختصر سی ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ کیا ولیوں کا جو زمانہ ہے وہ ختم ہو گیا ہے یا اللہ کے ولی آج بھی بنتے ہیں۔ ایک دور ایسا تھا کہ انبیاء کرام کے بعد جب آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائیں اور ان کے پردہ فرمانے کے بعد صحابہ کا دور شروع ہوا، صحابہ کے بعد تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین، اور پھر ان کے بعد اولیاء کرام کا دور جو شروع ہوا ہے وہ قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ لیکن پہلے کے زمانے میں اولیاء کرام کے بارے میں زیادہ خبریں آتی تھیں، کہیں جنید بغدادی ہیں تو کہیں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں تو کہیں خواجہ نظام الدین اولیاء ہیں تو کہیں خواجہ اجمیری ہیں تو کہیں حضرت علی مرتضیٰ شاہ رحمۃ اللہ علیہ جھوسوی ہیں تو کہیں حضرت مخدوم سلطان العارفین عارف شاہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں تو کہیں کوئی ہیں۔ تو مطلب پہلے کے زمانے میں اس طرح کی خبریں آتی رہتی تھیں کہ فلاں جگہ پہ فلاں شہر میں اللہ کے عظیم ولی ہیں۔ لیکن آج کے زمانے میں یا آنے والے زمانوں کے بارے میں کیا ہے کہ کیا آج اللہ کے ولی ہیں یا نہیں، یا اب ولیوں کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے۔ تو آج ایسی ہی بہت ساری باتوں کے بارے میں ہم جانیں گے کہ آج بھی اللہ کے ولی ہوتے ہیں یا ولایت کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا ہے۔ ایسی بہت ساری باتوں کے بارے میں آج ہم جانیں گے۔ ویڈیو پسند آئے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے۔ تو سب سے عظیم نبی اور سب سے آخری نبی ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، نماز قائم کرے، رمضان کے روزے رکھے، اللہ اس کو اپنے فضل و کرم سے جنت میں داخل کرے گا، خواہ وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرے یا اسی زمین میں مقیم رہے جہاں وہ پیدا ہوا۔ حضرات محترم، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے سوال کیا، یا رسول اللہ، کیا لوگوں کو ہم اس کی خوشخبری نہ دے دے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں 100 درجات ہیں اور ہر درجات کے درمیان زمین و آسمان کے برابر دوری ہے۔ ان درجات کو اللہ نے مجاہدین کے لیے بنایا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم اللہ سے کچھ طلب کرو تو جنت الفردوس طلب کرو، کیونکہ یہ جنت میں سب سے اعلیٰ اور سب سے عرفہ مقام ہے۔ اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے اور اسی یعنی رحمان کا عرش ہے اور اسے فردوس سے جنت کی ساری نہریں بھی نکلتی ہیں۔ حضرات محترم، اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اللہ کے بندوں سے یہ جہاں خالی نہیں ہے، یعنی اللہ کے ولیوں کا جو سلسلہ ہے وہ ختم نہیں ہوا۔ نبوت ختم ہوئی ہے لیکن ولایت ختم نہیں ہوئی ہے۔ آج بھی اولیاء کرام ہیں اور قیامت تک اللہ کے ولی آتے رہیں گے، پیدا ہوتے رہیں گے۔ حضرات محترم، ایک بات میں اور بتاتا چلوں کہ اللہ کے ولیوں کی پہچان کیا ہے۔ اللہ کے ولیوں کی میں پہچان کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ ان کی پہچان یہ ہے کہ جو بھی انسان قرآن و حدیث سنت نبوی یعنی قرآن اور سنت نبوی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے، شب و روز انہی کے مطابق وہ اپنے ہر کام کو انجام دے اور جو بھی کرے قرآن و حدیث کے مطابق کرے، تو یہ آپ سمجھ لیں کہ وہ اللہ کا ولی ہے۔ اگر کوئی انسان اس طرح نہیں کرتا تو خواہ وہ کتنا بھی بڑا کسی عہدے پر فائز ہو، کتنا بھی بڑا وہ لوگوں میں عزت کی نظر سے دیکھا جاتا ہو، کوئی پیر ہو، فقیر ہو، کہیں کا کوئی اونچی پوسٹ والا ہو، لیکن اگر کوئی انسان قرآن و حدیث پر عمل نہیں کرتا یا قرآن و حدیث سے دوری اختیار کیے ہوئے ہے تو خواہ وہ کتنا بھی بڑا پیر ہو، کتنا بھی بڑا عالم ہو، وہ کبھی بھی اللہ کا ولی نہیں بن سکتا۔ اللہ کا ولی بننا ہے تو اس کو قرآن و حدیث کے مطابق، سنت نبوی کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی، تبھی وہ اللہ کا ولی بنے گا اور تبھی وہ اللہ کے مقرب بندوں میں شامل ہوگا۔ حضرات محترم، جنت آخر کیا ہے؟ جنت رضائے الہی، دیدار الہی اور اس کے قرب خاص کا محل ہے۔ اس کے علاوہ جنت کی ساری خوبیاں ثانوی حیثیت رکھتی ہے۔ اس لیے اگر یعنی
اس لیے اگر جنت میں یہ خوبیاں نہ ہوتی تو جنت اپنی تمام تر زیبائش اور آرائش کے باوجود جہنم نما ہوتی۔ حضرات محترم، قرب کی پہلی منزل جو ہے وہ رضائے الہی کی پہلی سیڑھی اور ولایت کا پہلا درجہ لا الہ الا اللہ کی شہادت دینا ہے، اور آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ و قبلت جمیع احکامہ ہے۔ حضرات محترم، شیخ نے کہا کہ ولایت کے 100 درجات ہیں۔ حضرات محترم، اسی طرح یہاں پر یہ حدیث سے ماخوذ ہے کہ انا فی الجنت 100 درجہ، قرب الہی اور ولایت کے 100 مقامات ہیں۔ حضرات محترم، اسی طرح سنن ترمذی کی روایت میں اتنا زیادہ ہے کہ لوگوں کو نیک عمل کرنے دو تاکہ لوگ اعمال صالحہ اور اللہ کے فضل سے قرب کے ان 100 مراتب میں سے جہاں تک ہو سکے حاصل کر لیں۔ حضرات محترم، اسی طرح ترمذی کی روایت میں مغفرت اور دخول جنت کی یہ شرط بیان کی گئی ہے کہ جبکہ بخاری میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر ان دونوں روایتوں کا مطلب یہ لیا جائے، یعنی ترمذی اور بخاری دونوں ہی کی روایتیں مختلف، ترمذی اور بخاری دونوں ہی میں الگ الگ روایتیں ہیں، اگر ان دونوں روایتوں کا مطلب لیا جائے تو ہر شخص کے لیے قابل عمل ہو جائے گا کہ جنت اور مغفرت کے لیے خواہشات نفس اور لذت دنیا سے ہجرت کرے اور ہر آن اپنے نفس کو ریاضت و مجاہدہ میں لگائے رکھے، یا پھر ابتدا ہی سے معصیت اور گناہ چھوڑ کر اور اطاعت الہی کر کے اس فطرت پر باقی رہے جس پر اللہ نے اسے پیدا کیا ہے۔ حضرات محترم، قرب کے اعلیٰ سے اعلیٰ مقام وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو لوگ دنیا اور لذات دنیا کو ترک کر کے ہر وقت اللہ کے ذکر میں ڈوبے رہتے ہیں، جن کا دل یاد الہی سے کبھی غافل نہیں ہوتا ہے۔ ان کا ہر کام اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ جب ان کا پورا وجود تجلیات الہی کا مظہر بن جاتا ہے تو ان کی صحبت میں اللہ یاد آتا ہے، بلکہ انہیں دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے۔ اور انہی اللہ والوں کی شان بیان کرتے ہوئے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ یوں ہی یہ بھی ممکن ہے کہ بعض اللہ کے بندے جو ظلمات نفس و قدورت اور شہوت سے یک لخت بری اور منزہ ہو کر فنا فی اللہ اور بقا باللہ ہو گئے۔ حضرات محترم، جیسے کہ لا یقولون الا اللہ الی آخرہ، اور اللہ تعالیٰ کے سوا کچھ نہیں کہتے، اللہ تعالیٰ کے سوا کچھ نہیں سنتے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے بغیر کچھ نہیں جانتے، بلکہ وہاں صرف اللہ تعالیٰ ہی جلوہ گر ہے۔ حضرات محترم، ان عارفین باللہ میں سے بعض جنت معرفت کے سب سے اعلیٰ مقام پر فائز ہوتے ہیں۔ عارفین باللہ کی اصلاح میں اس مقام کو قطبیت، غوثیت اور اسی طرح فردیت اور محبوبیت کہا جاتا ہے۔ ایسی پاکیزہ ہستیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بالمشافہ فیض یاب ہوتی رہتی ہیں۔ حضرات محترم، امتیوں کی طرف نسبت کرتے ہوئے فردوس سے جنت میں سب سے اعلیٰ، یعنی فردوس جو ہے یہ جنت میں سب سے اعلیٰ مقام ہے، اور اس سے بھی اعلیٰ درجہ وسیلے کا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے کہ اللہ سے میرے لیے وسیلہ طلب کرو، کیونکہ یہ جنت میں ایک مقام ہے جو سب سے اعلیٰ ہے۔ یہ مقام اللہ کے بندوں میں کسی ایک کو حاصل ہوگا، اور مجھے امید ہے کہ وہ بندہ میں ہی ہوں گا۔ جس نے میرے لیے وسیلہ طلب کیا اس پر میری شفاعت واجب ہوگی۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ مقام فردوس مقام وسیلہ سے ٹھیک نیچے ہے، یعنی جو لوگ مقام محبوبیت پر فائز ہوتے ہیں وہ بلا واسطہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیوز و برکات حاصل کرتے ہیں۔ جب بندہ اس مقام پہ ہوتا ہے تو وہ کسی بھی عالم یا مذہب کی، یعنی کسی بھی طور پر عالم یا مذہب کی پیروی سے آزاد ہوتا ہے۔ اور اسی طرح امام عبد الوہاب شعرانی نے اپنی کتاب المیزان الکبریٰ میں لکھا ہے کہ کیا کسی کی رسائی اگر شریعت کبریٰ کے چشمے تک ہو جائے تو اس چشمہ صافی سے فیوز و برکات حاصل کرنے میں مجتہدین کے وہ برابر ہوگا اور وہ تقلید سے آزاد ہو جائے گا؟ تو جواب ملا، ہاں ایسا ہی ہے۔ آگے تحریر فرماتے ہیں
کہ اگر کسی ولی کے بارے میں یہ معلوم ہو کہ وہ شافعی تھے یا حنفی تھے تو یہ ان کے مقام کمال تک پہنچنے سے پہلے کی بات ہے۔ اسی کتاب میں ایک دوسرے مقام پر فرماتے ہیں کہ ان جیسے اللہ والوں کو کسی خاص مذہب کی تقلید کا حکم نہیں دیا جائے گا، کیونکہ یہ عین شریعت سے فیوز و برکات حاصل کرنے میں مجتہد فی المذہب کے مساوی ہیں۔ حضرات محترم، اسی طرح امام احمد رضا خان فاضل بریلوی یعنی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فتاوی رضویہ میں اس بات کی تائید و توثیق کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کیونکہ ہم آپ یعنی ابو طالب مکی رحمۃ اللہ علیہ کو مجتہدین میں شمار کرتے ہیں، ان میں ہونا آپ کا حق ہے، جیسا کہ ان تمام اللہ والوں کا مقام اور شان ہے جو شریعت عظیمہ کی حقیقت کو پانے والے ہیں، اگرچہ وہ ظاہراً اپنا انتساب کسی امام اور امام فتویٰ کی طرف کرتے ہیں۔ اس مسئلے میں عارف باللہ سید عبد الوہاب شارانی نے میزان میں تفصیلی گفتگو کی ہے، اور اللہ تعالیٰ اہل معرفت کی مراد کو زیادہ بہتر جانتا ہے۔ حضرات محترم، اسی طرح کام ہے یہ اتنا اعلیٰ ہوتا ہے کہ اس اعلیٰ منصب پر فائز شخص سے پوری انسانیت فیوز و برکات حاصل کرتی ہے، بلکہ وہ اپنے عہد کے اولیاء پر فائق ہوتا ہے اور اولیاء اس کے زیر قدم ہوتے ہیں۔ ہر حال میں وہ لوگوں کی دستگیری باذن اللہ کرتا ہے، اور اس مرد کامل کو غوث زماں بھی کہتے ہیں۔ حضرات محترم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت یعنی عرفان حق اور معرفت باری تعالیٰ کی تمام نہریں اس صاحب کمال کے یہاں سے جاری ہوتی ہیں، وہ اپنے مریدین اور فریاد کرنے والوں کی دستگیری بھی کرتا ہے۔ حضرات محترم، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تحریر فرمایا ہے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا ہاتھ میرے مرید پر ایسا ہے جیسے زمین پر آسمان ہے، اسی طرح اگر میرے مرید کا پاؤں پھسلے گا تو میں ہاتھ پکڑ لوں گا، اگر میرا مرید مشرق میں ہو اور میں مغرب میں ہوں اور اس کا پردہ کھلے میں ڈھانک دوں گا۔ اسی طرح داعی اسلام شیخ ابو سعید شاہ احسان اللہ محمدی ادام اللہ ذلہ علینا اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مقام غوثیت پر پہنچنے کے بعد تمام اولیاء کرام رحمت اللہ علیہم کا ایسا ہی حال ہوتا ہے۔ حضرات محترم، اسی طرح اہل حق قیامت تک رہیں گے، کیونکہ یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا اللہ کے جو ولی ہیں وہ اب اس دنیا میں نہیں ہیں؟ اب سمجھ لیں آپ، ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایسے اولیاء آج بھی موجود ہیں جو مشرق و مغرب پر بیک وقت نظر رکھتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے ہاں، ایسے اولیاء آج ہی نہیں بلکہ ہمیشہ موجود رہیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ میری امت کی مثال بارش کے قطرے کی طرح ہے، نہیں معلوم کہ اس کا اول بہتر ہے یا اس کا آخر بہتر ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس امت کے اولین ہو یا پھر اس امت کے آخرین ہو، ہر زمانے میں ایسے افراد ہوں گے جو مخلوق کو فائدہ پہنچائیں گے، کیونکہ اس کی مثال بارش سے دی گئی ہے، اور بارش کا ہر قطرہ قیمتی ہوتا ہے، چاہے اس کا اول ہو کہ آخر ہو۔ رہا زمان و مکان کی فضیلت تو یہ جزوی اور اکثری ہے، اصل فضیلت مقام محبوبیت پر فائز ہونے اور احکام الہی کی پیروی کرنے میں ہے۔ حضرات محترم، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے کہ علم، دین یا ایمان، یعنی علم جو ہے اگر سریا پر فائز ہو تو فارس کے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اس کو وہاں سے لے آئیں گے۔ حضرات محترم، بعض روایت میں العلم کی جگہ الدین یا ایمان اور فارس کی جگہ عجم کا لفظ بھی آیا ہے، اور بعض دوسری روایت میں ناس کے بدلے رجل، رجال یا قوم بھی منقول ہے۔ ان روایتوں کو جمع کر کے یہ معنی لینا زیادہ مناسب ہے کہ ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی عجمی شخص ایسا ہوگا جو علم دین یا ایمان سریا سے توڑ لائے گا۔ حضرات محترم، ایک اور مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے کہ
میری امت میں ایک جماعت ہمیشہ حق پہ قائم رہے گی، ان سے بغض و حسد رکھنے والے انہیں کچھ نقصان نہیں پہنچا سکیں گے یہاں تک کہ اللہ کا حکم یعنی موت یا پھر قیامت آ جائے، لیکن وہ اپنے حال پر اسی صورت میں قائم رہیں گے۔ حضرات محترم، اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اہل حق کی پہچان کیا ہے؟ اگر آج بھی یہ اللہ والے ہیں اور اتنے عظیم مقام و مرتبہ والے ہیں تو ان کی پہچان کیا ہے؟ یہاں پر بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر آج بھی ایسے افراد موجود ہیں تو ان کی پہچان کیا ہوگی؟ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ولایت جو ہے امر الہی ہے جس کا جاننا آسان نہیں۔ ہاں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بندوں کی کچھ نشانیاں بتائی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے کہ تیز چلو یہ جمدان پہاڑی ہے، یعنی دنیا ہے جو ریاضت و مجاہدہ کی جگہ ہے، کیونکہ کچھ لوگ سبقت کر گئے اور فرید عصر بن گئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے سوال کیا کہ یہ مفردون کون لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کثرت سے اللہ رب العزت کا ذکر کرنے والے مرد ہوں یا پھر عورت ہو۔ حضرات محترم، آج چند لوگوں کو یہ وہم ہو گیا ہے کہ عارفین باللہ انقا ہو گئے ہیں، یعنی اب وہ ہیں ہی نہیں ہیں۔ علم الہی اور معرفت خداوندی زمین سے اٹھ چکی ہے اور ثریا پر جا پہنچی ہے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں، کیونکہ اللہ کی یہ سنت آج بھی پہلے کی طرح جاری ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر زمانے میں اپنے محبوب بندے کو ہمارے درمیان بھیجتا ہے جو علم الہی اور معرفت الہی کی کرنیں بکھیرتے ہیں، اور ان کے فیوز و برکات سے دنیا کے لوگ شرف یاب ہوتے ہیں، بلکہ کثیر تعداد میں سالکان راہ طریقت طے کرتے ہیں اور معرفت الہی کا جام نوش کرتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں بھی ہر دم اور ہر لمحہ اللہ کے ان محبوب بندوں کی تلاش میں لگے رہنا چاہیے۔ حضرات محترم، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اولیاء کرام کی فیوز و برکات ہم سب کو عطا فرمائے۔ ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔